بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج بدھ کی رات 12 اگست 2020 اور ہماری تزکیہ نائٹ، اور آپ جانتے ہیں کہ تزکیہ نائٹ میں ہمارے پروگرام کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم دل کی کسی بیماری کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کا علاج بتلاتے ہیں، اور یہ درس امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تبلیغ دین سے ہوتی ہے۔ پھر دوسرے حصے میں تاریخ مشائخ چشت، جو کہ حضرت شیخ زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اس سے اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے سلسلے کے اولیاء کے ذکر پڑھتا ہے۔ اور پھر تیسرے حصے میں ہم مجلس ذکر کرتے ہیں۔ تو آج جو ہم جس دل کی بیماری کا ذکر کریں گے وہ ہے غصے کا بیان۔ غصہ آگ کا شعلہ ہے، اس کا زور توڑنا بھی ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کے پھچاڑنے سے آدمی پہلوان نہیں ہوتا، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو پھچاڑے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلوان نہیں ہے کہ جو دوسرے کو میدان میں پھچاڑ دے، یہ تو جسمانی قوت ہے، کسی کو بھی ہو سکتی۔ اصل قوت یہ ہے کہ غصے کے وقت اپنے نفس کو دبا لے، یہ اصل پہلوان ہے۔ یاد رکھو، جس طرح تلخ ایلوے سے میٹھا شہد بگڑ جاتا ہے، اسی طرح غصے سے ایمان بگڑ جاتا ہے۔ غصہ بری بلا ہے، یہی مار پیٹ، گالی اور زبان درازی کھلے گناہ کرا دیتا ہے۔ اسی سے کینہ، حسد، بدگمانی، افشائے راز، ہت کے عزت کے عزم کے باطنی معصیتیں ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کو دل کرتا میں اس کو ماروں، اس کو گالی دوں، زبان درازی کرتا ہے، اسی سے کینہ بڑھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کسی پہ غصہ ہے، جب کچھ کر نہیں سکتا تو کینہ ہی رکھے گا کہ یار جس دن ہاتھ پڑ گیا میں اس کو پھر سیٹ کرتا ہوں۔ اسی سے حسد بھی کرتا ہے، اس سے بدگمانی، اس کے راز کھول دیتا ہے، اس کی عزت خراب کرتا ہے۔ یہ ساری باطنی معصیتیں ہوتی ہیں غصے کی وجہ سے۔ تو غصہ بہت اہم چیز ہے، بہت ہی بری بلا ہے۔ غصے کی وجہ سے مسلمان کو اپنے بھائی کو خوش کرنا ناگوار گزرتا ہے، اس کا رنج و تکلیف میں رہنا پسند آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب تباہ کن معصیتیں ہیں، تو اس لیے غصے کا علاج بہت ضروری ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا علاج بتلایا، 2 طرح سے علاج کرنا چاہیے۔ اول تو یہ کہ ریاضت اور مجاہدے سے اس کو توڑنا چاہیے، مگر توڑنے سے مقصود یہ نہیں کہ غصے کا مادہ ہی نہ رہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں غصے کا مادہ ہمیں دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غصے کو ختم ہی کر دیں، جڑ سے ختم کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر مادہ ہی ختم کر دیا تو کفار سے جنگ اور جہاد کیسے ہوگا؟ فساق اور فجار اور مبتدعین کے خلاف شرع باتوں پر ناگواری کس طرح ہوگی؟ یعنی اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو پھر آپ کو غصہ آئے گا تو آپ اس کو روکیں گے نا۔ ناجائز افعال دیکھ کر غصہ آنا تو ضروری اور شرع کا عین مقصود ہے، لہٰذا غصے کے توڑنے اور ریاضت کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کو مہذب اور عقل و شرع کا تابع دار بنا لیا جائے۔ تو اس کا علاج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غصے کو ختم کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کا علاج کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ذرا فکس کر لیا جائے کہ کہاں غصہ دکھانا اور کہاں غصہ نہیں دکھانا، ٹھیک ہے نا۔ مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، وہ ایک عورت نے پاکستان میں کراچی میں کوئی بزرگ تھے، ان سے جا کے شکایت کی کہ یہ جو ہے نا یہ میرا ہسبینڈ مجھے مارتا ہے۔ تو پھر ہسبینڈ کو انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا بھئی آپ ان کو مارتے ہیں؟ کہتے نہیں، وہ اصل میں غصے میں بے قابو ہو جاتا ہوں، اس لیے تو میں پاگل ہو جاتا ہوں غصے میں۔ تو کہنے لگے نہیں، غصے میں انسان پاگل نہیں ہوتا، عقل مند ہو جاتا ہے۔ غصہ آتا ہے نا تو بندہ بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ باہر جا کے، اس زمانے میں محمد علی باکسر زندہ تھا، کہتا ہے جا کے غصے میں کبھی محمد علی باکسر کو لڑے ہو؟ گھر سے باہر کسی کو تھپڑ مارا ہے غصے میں کہ میں پاگل ہو گیا سوری آپ کو؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے ایک مارے گا 10 کھا کے آئے گا۔ تو گھر میں بیوی کو مارنا آسان ہے کہ اس نے کیا کہنا، کچھ بھی نہیں کہنا، رونا ہی ہے نا۔ تو اس لیے غصہ جو ہے نا یہ اس کو مہذب کرنا کہ کہاں غصہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، گھر پہ کرنا ہے، کمزور پہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، یا کس پہ کرنا ہے، اللہ کے دشمن پہ غصہ کرنا ہے۔ اور ایسا کر دیا جائے کہ جیسے شکاری کتا کہ جب اس کا مالک اس کو بھگاتا ہے تو بھاگتا ہے، اور جب وہ کسی پر حملہ کراتا ہے تو حملہ کرتا ہے، ورنہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے۔ شکاری کتا، یہ شکاری کتا جو ہے اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے قرآن میں، شکاری کتے کی بڑی تعریف ہے، اس کو تعلیم یافتہ کتا کہا گیا۔ اور یہ تعلیم یافتہ کتا، شکاری کتا جو ہے یہ اتنا جب یہ معلم ہو جائے، یہ تعلیم یافتہ ہو جائے تو اس کا شکار حلال ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ نے چھوڑا
وہ شکار پکڑ کے لایا اور شکار پکڑ کے لانے میں وہ شکار آپ کا مر گیا تو بھی وہ آپ کے لیے حلال ہے. آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کتا چھوڑ دیں, جیسے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تیر چلا دیں اور جانور اگر مر جائے تو آپ کو پتہ کہ وہ حلال ہو جاتا ہے. اسی طرح شکاری کتے کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑا, اب وہ جانور لانے میں گھسیٹنے میں وہ مر گیا تو وہ جائز ہے. لیکن شکاری کتا کب تعلیم یافتہ ہوتا ہے, کب شکاری کتا بنتا ہے؟ وہ تب بنتا ہے کہ پہلے اس کو جب کہو, اس کو کہو چھوڑو شکار کے پیچھے تو وہ آپ کے کہنے پہ جائے, بالکل شکار کے قریب جب پہنچ جائے آپ اس کو کہو رک جاؤ تو اسی وقت رک جائے. تو جب اتنا مہذب ہو جائے کتا تو یہ کہتے ہیں کہ اب تعلیم یافتہ ہو گیا, اور اس میں اپنے لیے کوئی بوٹی نہ لائے, خود کچھ نہ کھائے, گھسیٹ کے پورا مالک کو لا کے دے, پھر مالک اس میں سے اس کو 2-4 بوٹیاں کھلا دے تو اس کی مرضی ہے, نہیں تو اس کی ہرس بھی نہ کرے. یہ ہوتا ہے تعلیم یافتہ کتا. تو یہ غصے کو شکاری کتے کی طرح سے انسان مہذب کر لے کہ جب کہا کہ اس پہ دشمن پہ حملہ آور ہو جائے تو وہ حملہ آور ہو جائے, جب کہا بس تو بس, کیونکہ اس کو پتہ ہو کہ شریعت کی کیا حدود ہیں, کہاں تک مجھے غصہ کرنا ہے اور کہاں پہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. حضرت قصہ سناتے ہیں, ہمارے حضرت مفتی منیر صاحب سے قصہ سناتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب مفتی نیاز محمد ختنی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو پتہ ہے ختن سے ہجرت کر کے آئے, بہاول نگر رہے اور وہاں اپنے مدرسہ چلایا. آپ کی 100 سال عمر ہوئی, 50 کے لگ بھگ سال آپ نے مدرسہ چلایا. کہتے ہیں 50 سال میں آپ نے کسی طالب علم کو غصے میں نہیں پٹائی لگائی. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو استاد کو, ایک قرآن کا استاد ہو, ٹھیک ہے نا, حفظ کا استاد ہو, وہ بچے کی جان لے لیتا ہے. عام ہے, اس کی چمڑی تو کھاڑ ہی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی چمڑی کا کیا فائدہ ہے کہ اس نے سبق یاد نہیں ہوا. غصہ, اپنا بھی غصہ نکال دیتے ہیں اس پہ. تو وہ کہتے تھے کہ کبھی کسی طالب علم پہ غصہ آ گیا نا تو اس کو جب عین غصے کے ٹائم کبھی نہیں مارتے تھے, اس کو تربیت کے لیے مارتے تھے. ایک آدھے دن کے بعد اس کو بلاتے تھے اور کہتے ہیں اس کو بلاتے تھے اور اس کی کمر پہ بس چھپ تھپ 2 تھپکے مارے, 3 تھپکے مارے بس, اور کہتے تھے بھاگ جاؤ. اور فرماتے تھے کہ ہمیں کیا پتہ کہ اس کے اللہ کے یہاں کیا مقام ہے, ہو سکتا ہے یہ اللہ کے اولیاء میں سے ہو, کل اللہ تعالیٰ کا کتنا مقرب بن جائے اور میں اپنا غصہ اس پہ نکالوں. ہاں, تربیت کے لیے تو مارنا چاہیے. استاد اگر تربیت کے لیے بھی نہیں مارے گا تو بچہ بگڑ جائے گا. تو اتنا احتیاط رکھتے تھے. تو دیکھو اس کو کہتے ہیں غصے کو مہذب کرنا. ٹھیک ہے نا. آپ کو بچے پہ, اپنے بچے پہ, اپنے شاگرد پہ, اپنے کسی ماتحت پہ غصہ آیا تو بس اتنا غصہ نکالو کہ اس کی تربیت ہو جائے. آپ اتنا نہیں کہ آپ اس کی کمر ہی توڑ دیں. تو یہ تو فرماتے کہ شکاری کتے کی طرح مہذب کر لو. یہی حالت غصے کی ہونی چاہیے. اگر شریعت حکم دے اور غصے کو بھڑکائے تو فوراً بھڑک اٹھے اور اپنا کام کرے, ورنہ چپ رہے اور بے حس و حرکت پڑا رہے. ٹھیک ہے. بچے نماز نہیں پڑھ رہے گھر میں, ٹھیک ہے, آپ غصہ کریں. ٹھیک ہے. اب یہ تو نہیں کہ آپ ان کو ہر کھیل کود پہ ہی آپ ان کا غصہ کریں آپ, کیونکہ آپ کے سر میں درد ہے, تو یہ ٹو مچ ہے. غصے کو مہذب اور مسخر بنانے کی ترکیب, یہ امام غزالی علاج بڑے اچھے لاتے ہیں. کہتے ہیں غصے کو ایسے مہذب بنانے کی تدبیریں ہیں کہ نفس کی باغ روکو, حلم اور برداشت کی عادت ڈالو. حلم کہتے ہیں بردباری کی عادت ڈالو. جب کوئی غصہ پیدا کرنے والا واقعہ پیش آئے تو نفس پر جبر کیا کرو اور غصے کو بھڑکنے نہ دو. بس یہی وہ ریاضت ہے جس سے غصہ مطیع اور فرما بردار بن جائے گا. خوب غصہ آ گیا نا, بہت غصہ, لال پیلے ہو گئے, بس اپنے آپ کو دبا کے وہیں رک جاؤ, بس ایسے. دوسرا, غصے کے جوش کے وقت ضبط سے کام لو اور اس کو پی جاؤ. اس کا ایک علاج علمی ہے اور ایک عملی. علمی علاج تو یہ ہے کہ غصے کے وقت سوچو غصہ کیوں آتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا سبب حکم خداوندی میں دخیل ہونا اور دست اندازی کرنا ہے, کیونکہ غصہ کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام میری مرضی کے موافق کیوں نہ ہوا اور ارادہ خداوندی کے موافق کیوں ہوا. اب تم ہی بتاؤ کہ یہ حماقت ہے یا نہیں. آپ کو غصہ اس لیے آتا ہے نا کہ یہ میری مرضی کے مطابق کام نہیں ہوا. آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو کس کی مرضی کے مطابق ہوا؟ اللہ کی. تب آپ کو یہ فیل ہونے لگا کہ شاید میں اللہ کے برابر ہوں یا اللہ سے اوپر جا رہا ہوں, تو میری مرضی تو چلنی چاہیے تھی. تو امام غزالی فرماتے ہیں یہ حماقت نہیں ہے تو کیا ہے حماقت؟ کیا اللہ کے ارادے کو اپنے ارادے اور منشا کے تابع بنانا چاہتے ہو؟ یاد رکھو خدا کے حکم کے بغیر ذرہ ہل نہیں سکتا. پھر تم اس میں دخل دینے والے کون اور اس کو ناگوار سمجھنے والے کون؟ تو اگر آپ کی مرضی کے مطابق کوئی بات نہیں ہو تو کوئی بات نہیں, آپ ہیں کیا چیز؟ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گیا. دوسرا, اس بات کا خیال کرو کہ میرا ایک شخص پر حق ہی کیا ہے اور خدا کا مجھ پہ کیا حق ہے. پھر خدا کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ اور تم اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہو. بھائی وہ بندہ جس کے اوپر آپ کو غصہ آ رہا ہے وہ آپ کا امپلائی ہوگا, آپ کا ماتحت ہوگا, آپ کی بیوی بچے ہی ہوں گے نا. آپ یہ سوچیں آپ کا اس پہ کتنا حق ہے, ٹھیک ہے نا, اور خدا کا آپ پہ کتنا حق ہے اور خدا آپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ تم جس شخص پہ غصہ کر رہے ہو اس کے مالک تو نہیں, خالق بھی نہیں,
رزق بھی تم اس کو نہیں دیتے, حیات بھی تم نے نہیں دی اس کو, تو خداوند تعالیٰ نے تم پر ہر قسم کے حقوق ہیں, وہ ہر طرح سے, اور تم ہر طرح سے اس کے محکوم اور مملوک ہو اور احسان مند ہو, تو پھر تم اپنے مال کی حقیقیوں کی بیسیوں خطائیں کرتے ہو, نافرمانیاں رات دن کرتے ہو, اور اس باوجود اس احسان و استحقاق کے وہ سب کو برداشت کرتا ہے. اگر ایک قصور پر سزا دے دے تو تمہارا ٹھکانہ نہ رہے, اور تمہارا حالانکہ کسی پر کوئی حق نہیں, پھر یہ حالت کہ ذرا سی خلاف تباہ حرکت پہ غصے سے باہر ہو جاتے ہو, اس کو دنیا سے ناپید کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. کیا تمہاری اطاعت اور رضامندی خدا کی عبادت اور حکم سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ یہ سوچو کہ کیا مطلب یہ میری اطاعت کرے یہ اس سے زیادہ ہے کہ خدا کی ہم عبادت کریں؟ اتنی تم نے اس پہ پریشر سمجھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ علمی طور پہ سوچے, جب کسی پہ غصہ آئے, یار یہ میرا ماتحتی ہے نا, میں نے اس کو پیدا بھی نہیں کیا, اس کو زندگی بھی نہیں دی, اس کو رزق بھی میں نہیں دیتا, ٹھیک ہے, تو میری عبادت کیوں کرے یہ؟ اور عملی علاج یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, کیونکہ غصہ شیطانی اثر ہے. شیطان کے شر سے جب پناہ مانگی جائے تو وہ اثر زائل ہو جائے گا. نیز اپنی حالت بدل دو, یعنی کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, اور اگر اس سے بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو وضو کر لو. اور سب سے اہم بات, پھر اپنا رخسار, اپنا یہ جو چہرہ ہے, فیس, زمین پر رکھ دو تاکہ تکبر ٹوٹے, اور عزت والا عضو جب زمین پر رکھا جائے تو نفس مرے گا. کیونکہ حدیث میں آیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر گھونٹ جو مسلمان پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے. صبر نہ آئے تو بالکل اپنے منہ کو زمین پہ لا کے مل دو کہ میری حیثیت کیا ہے, ٹھیک ہے نا. جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس مسلمان کو اپنے بیوی بچوں یا ایسے لوگوں پر غصہ آئے جن پر اپنا غصہ جاری کر سکتا ہے اور سزا دے سکتا ہے, اور اس کو ضبط کر جائے, تحمل سے کام لے, تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب امن اور ایمان سے لبریز فرما دے گا. بیوی بچوں پر یا ایسے لوگوں پر آپ کو غصہ آئے کہ آپ اس پر سزا بھی دے سکتے ہیں, پھر بھی آپ سزا نہ دیں, تحمل سے کام کر جائیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں امن اور ایمان بھر دیں گے. یاد رکھو, تحمل کی بدولت مسلمان شب بیدار, روزے دار, عابد و زاہد کا مرتبہ پا لیتا ہے. تحمل اتنی بڑی نعمت ہے کہ دیکھو فرماتے ہیں شب بیداری آپ سے ہو سکتا ہے نہیں ہوتی, رات کو جاگا نہیں جاتا, صبح جاب ہے, ٹھیک ہے, رات کو اگر جاگیں گے تو صبح جاب کون کرے گا. روزے آپ نہیں رکھ سکتے, ظاہر ہے ہمت کم ہے, گرمی اتنی ہوتی ہے, پیاس لگتی ہے. عابد ہیں, زاہد, یہ اتنے بڑے بڑے مرتبے آپ نہیں پا سکتے کیونکہ ہم میں ہمت نہیں ہے. لیکن تحمل ایسی خوبی ہے کہ مسلمان جو ہے ان سب کے درجے پا لیتا ہے. شب بیدار, عابد, زاہد, یہ سب بڑے بڑے جو مقام ہیں یہ تحمل کی وجہ سے پاتا ہے. یہ سب یاد رکھو تو تحمل کرنا اور غصہ پی جانا یہ آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھا غصے کا بیان. اس کے بعد اب جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم تاریخ مشائخ چشت, ہمارے سلسلہ چشتیہ کے جو اولیاء کاملین ہیں تو جن کے ذریعے ہمیں یہ فیض ملتا ہے ان کا ذکر کرتے ہیں. اب تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سلسلہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے چلتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو خلیفہ ہیں وہ ہیں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے خلیفہ کا کیا نام ہے؟ خواجہ عبد الواحد, خواجہ عبد الواحد. اور ان کے جو نیچے ہیں ان کے جو خلیفہ ہیں ان کا کیا نام ہے؟ فضیل ابن عیاض. فضیل ابن عیاض جن کا ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کی کایا پلٹی. ان کے جو خلیفہ ہیں وہ ہیں شیخ ابراہیم ابن ادھم, اور پھر ان کے جو خلیفہ ہیں وہ ہیں حذیفہ المرعشی. کل لاسٹ ویک ان کا ذکر کیا تھا. آج ہم ان کے جو خلیفہ خواجہ ابو حبیرہ بصری ان کا ذکر کریں گے, اور ایک اور بزرگ کا بھی ذکر کریں گے, خواجہ علو ممشاد دینوری. خواجہ ابو حبیر بصری, اکثر مشائخ نے آپ کا نام صرف حبیرہ لکھا ہے اور بعض نے ابو حبیرہ. لقب امین الدین, بصرہ میں 167 ہجری میں پیدا ہوئے. 17 سال کی عمر میں عالم, فاضل, حافظ قرآن, غرض علوم ظاہری علی وجہ العتم فراغت پا چکے تھے. یعنی 17 سال کے تھے تو قرآن بھی حفظ کر لیا, ساری شرعی نقلی سارے علوم بھی حاصل کر لیے. مجاہدے کے شروع سے خوگر تھے, روزانہ 2 کلام مجید ختم فرماتے. ہاں, یہ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی کہ کیسے ختم کرتے تھے. یہ ہمارے یہاں جو حفاظ تھے جنہوں نے تراویحیں پڑھائی تھیں ماشاءاللہ, 2 لڑکے, ان میں سے 2 لڑکے روز ایک قرآن تو وہ پڑھتے تھے. تو میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں نوجوان 20-21 سال کے نوجوان یہ روز ایک قرآن پڑھ سکتے ہیں تو وہ اولیاء کاملین دن میں 2 دفعہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ وہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے, صبح 12-1 بجے تک کہتے تھے ہم نے ایک قرآن پڑھ لی. تو روزانہ 2 کلام مجید ختم فرماتے. 30 سال کے مجاہدے کے بعد ناکامی سے بہت روئے تو مغفرت کی بشارت کے ساتھ ساتھ آواز آئی فقیری سیکھنے کے لیے خواجہ مرشی کے پاس جاؤ. 30 سال آپ نے مجاہدے کیے,
دیکھو جب بندہ مجاہدہ کرتا ہے نا تو انسان اپنے قلب کو تیار کرتا ہے اللہ کی محبت کا نور حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے جب اللہ عطا کرتے ہیں، ہوتی ہے اللہ کی طرف سے عطا ہے، لیکن اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اللہ والوں کے ذریعے سے عطا کرتے ہیں. جب بندہ کسی اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، پھر اپنے پیر و مرشد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ فیضان جاری فرماتے ہیں. انہوں نے 30 سال مجاہدہ کیا، وہ اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوئی، بہت روئے. تو غیب سے آواز آئی کہ فقیری سیکھنی ہے تو خواجہ مرشی کے پاس چلے جاؤ. حذیفہ مرشی کے پاس چلے گا، وہاں حاضر ہوئے. 30 سال تک تو مجاہدہ کر ہی چکے تھے، ایک ہی ہفتے میں کمال حاصل ہو گیا اور 1 سال میں اجازت و خلافت حاصل ہوئی. یکسوئی کے نہایت دلدادہ تھے، ہمیشہ حجرے میں عمر گزار دی، رونے کے اتنے عادی کہ لوگوں کو ہلاکت کا خوف ہوتا. دنیا کی لذیذ چیزیں کھانی بھی ترک کر دیں. آپ کا جو شخص منظور نظر ہو جاتا، ایک توجہ سے فوراً اس پر علوم منکشف ہوتے. یہ اولیاء کاملین کی بڑی ایک شان ہوتی ہے. بعض اوقات ایک نظر ڈالتے ہیں اور اس کی دنیا پلٹ جاتی ہے. آج کل کے دور میں لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اعتراض بناتے ہیں. اب ظاہر ہے جس کو عقل نہ ہو اس نے اعتراض ہی کرنا، جس کو یہ سمجھ ہی نہ ہو اس راستے کی. ہاں کسی لونڈے سے پوچھو کہ تمہیں کوئی حسینہ راہ چلتے تم پہ نظر ڈال دے تو تمہارے دل میں کیا گزرتی ہے، تو کہے گا یار دل پلٹ جاتا ہے نا. آپ روڈ پہ چل رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، ایک حسینہ نے آپ کو کھڑکی کھول کے نظر ڈالی ہے، اب آپ پلٹ کے دیکھیں گے، چین نہیں آئے گا. گھر جا کے رات کو نیند بھی نہیں آئے گی، پلٹتے رہیں گے اس نے مجھے دیکھا کیوں دیکھا ہے، ایسا کیا ہوا. تو ایک گندی نگاہ کا اثر اتنا پڑتا ہے کہ آپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. تو اللہ والوں کی تو پاکیزہ نگاہ ہے جس میں اللہ کی محبت چھپی ہے، کہ ان کی نگاہ ڈالنے سے دل میں تبدیلی نہیں آئے گی. تو فرماتے ہیں کہ ایک نگاہ ڈالتے تھے آپ پر اس پر علوم منکشف ہو جاتے. حضرت حبیرہ فرماتے ہیں جب مجھے خرقہ خلافت عطا ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک مع جملہ اکابر کی ارواح منکشف تھیں اور مجھے دعا دے رہی تھیں. تو آپ نے منکشف ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اولیاء کاملین آئے. 7 شوال میں 287 ہجری میں وصال فرمایا. بصرہ میں آپ کا مزار، 120 سال عمر ہوئی. آپ کا مزار سے جس قدر سلاسل چلے ہیں وہ سب حبیریاں کہلاتے ہیں. آپ کے خلفاء ممکن ہے بہت ہوں گے، لیکن خواجہ ممشاد کا علم ہے، وہی ہمارے سلسلے میں اس کا ذکر کرتے ہیں. تو خواجہ علو ممشاد یہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے خلیفہ ہیں. آج ان کا ذکر بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ آج ہمارے پاس ٹائم ہے. آج کا لقب کریم الدین تھا. اچھا، دینو ہمدان اور بغداد کے درمیان ایک شہر ہے، اس کے رہنے والے تھے. آپ کا لقب کریم الدین منم اس وجہ سے مشہور تھا کہ آپ بہت مالدار تھے، ضرورت مندوں کی حاجتیں بڑی کثرت سے پوری فرماتے. تو دیکھو ہمارے اولیاء کاملین میں جو ہے ہر قسم کے لوگ ہیں. اور آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو اولیاء ہوتے ہیں یہ کسی نہ کسی نبی کی سنت پر ہوتے ہیں، کسی نہ کسی نبی کا فیض ہوتا ہے. تو جیسے انبیاء میں ہر طرح کے انبیاء ہیں، کچھ غریب فقیر جنہوں نے ایسے ہیں جن کو اللہ نے فقیری دی، ایسے ہیں جن کو اللہ نے بادشاہی دی، ٹھیک ہے نا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہی دی، سلیمان، حضرت داؤد، یہ سارے بادشاہ ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مالدار بنایا تھا. پھر بعد میں فقر و فاقہ اختیار کر کے مکہ معظمہ چلے گئے. ریاضت و مجاہدے میں کمال تھا. حافظ قرآن، علوم ظاہری باطنی کے امام، ابن جلا اور ان کے اکابر کی صحبت سے مشرف ہوئے. خواجہ حبیرہ کے علاوہ اور بھی سلسلوں میں آپ کو اجازت حاصل ہے. اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ شیخ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ لڑک پن میں بھی کبھی دن میں ماں کا دودھ نہیں پیے. اس وجہ سے مادر زاد ولی کہلائے. بیعت سے قبل حضرت خضر علیہ السلام کے فیض صحبت میں تھے. انہی کے اشارے سے بیعت ہوئی. بیعت کے فوراً بعد ہی اجازت حاصل ہوئی. حضرت شیخ نے توجہ کی اور دعا کے ساتھ بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے. اسی طرح 40 مرتبہ ہوا. اس کے بعد شیخ نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا جس سے بالکل ہوش میں آ گئے. اس پر شیخ نے دریافت کیا اولو کیا دیکھا؟ عرض کیا 30 برس کے مجاہدے میں وہ بات حاصل نہیں ہوئی جو شیخ کی تھوڑی سی توجہ میں حاصل ہو گئی. یہ بات یاد رکھیں کہ جو پیر و مرشد کی جو صحبت ہوتی ہے، ان کی جو توجہ ہوتی ہے وہ بڑی اکثیر ہوتی ہے، اس میں بڑے راز ہوتے ہیں. وہ ایک لمحے کی توجہ سے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے جو بعض اوقات سال کی 30 برس کے مجاہدے سے میں کہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتی. صاحب تاثیر تھے. ایک مرتبہ چند بت پرستوں نے فرمایا اچھا ایسے صاحب تاثیر تھے، یہ سنو، صاحب تاثیر تھے. ایک مرتبہ چند بت پرستوں سے فرمایا تم کو شرم نہیں آتی؟ غیر خدا کو پوچھتے ہو. صرف اس کے کہنے پہ ایسا اثر ہوا کہ سب مسلمان ہو گئے. تو جب اللہ تعالیٰ ایسے دل میں اپنی محبت کا نور اتار دیتے ہیں تو ہر بات میں وزن آ جاتا ہے، بات وزنی ہو جاتی. فرمایا کرتے جو شخص کسی بزرگ کی خدمت میں جائے وہاں پہنچ کر بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہے تو ان بزرگ کی باتوں سے اور ان کی صحبت سے کچھ حاصل نہیں ہوگا.
تو جب کسی اپنے پیر و مرشد کے پاس جائے، اولیاء کاملین کے پاس جائے، تو بالکل اپنے آپ کو گرا کے جائے، چھوٹا بن کے جائے۔ فرمایا کرتے اہل اصلاح کی صحبت میں بیٹھنے سے دل میں اصلاح پیدا ہوتی ہے، اہل فساد کی صحبت میں رہ کر دل میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو حدیث کا بھی مفہوم ہے، ٹھیک ہے نا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نیکی پیدا ہوگی، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو بری۔ فرمایا کرتے بیکار چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تصوف، اور جس چیز کی طرف نفس توجہ کرتا ہو اسے ترک کر دینے کا نام توکل ہے۔ بیکار چیزوں کو چھوڑنا یہ ہے تصوف، جو فضول باتیں ہیں، جائز بھی ہوں لیکن بیکار ہوں تو چھوڑے۔ فرمایا کرتے کہ میں اس وقت تک کسی بزرگ کی خدمت میں نہیں گیا جب تک کہ اپنے تمام علوم و حالات کو میں نے نہیں چھوڑ دیا۔ جب میں اپنے علوم اور حالات کو ترک کر کے کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا تو منتظر رہتا کہ ان کی برکات سے جو برکات کا جو اس کی زیارت اور کلام سے حاصل ہوئیں، اور یہ اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی بزرگ کی خدمت میں اپنے اعوال و معارف کو لے جاتا ہے تو اپنے علوم کی مشغولی کی وجہ سے ان کو فیوض سے محروم رہتا ہے۔ کہتے ہیں جب تک اپنے تمام معمولات اپنے علوم سے خالی نہیں ہو جاتا تھا کسی کے پاس نہیں جاتا۔ کیوں؟ انسان جب اپنے آپ کو بڑا چیز سمجھ کے، بڑا عالم سمجھ کے، اپنا بڑا شاغل سمجھ کے جائے گا تو کسی سے کیا سیکھے گا۔ فرمایا کرتے اگر تو اولین و آخرین کی حکمت کو جمع کر لے اور اولیاء اور مقربین کے احوال کا دعویٰ کرے تو عارفین کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچے گا جب تک تیرا باطن اللہ کے ساتھ سکون نہ حاصل کر لے اور اللہ کے وعدوں پر اور جو تیرے لیے مقدر کر دیا اس پر اعتماد نہ کرنے لگے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ کہتے ہیں آپ کو حکمت کی بہت باتیں آتی ہیں، آپ بڑے لقمان حکیم بن گئے، بڑی آپ کے پاس بیٹھو تو آپ بس شروع ہی ہو جاتے ہیں، وزڈم، ورڈز آف وزڈم نکلتے ہیں آپ کے پاس، اولین اور آخرین کا علوم جمع کر لیں، آپ بہت بڑے عالم فاضل ہو جائیں، لیکن کہتے ہیں کہ تم عارفین کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کے ساتھ تمہیں سکون نہ مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ کہ اللہ کے وعدوں پر اور جو تیرے لیے مقدر کر دیا اس پہ صبر نہ آ جائے، ٹھیک ہے نا، جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ اللہ سے مطمئن ہو جائے۔ فرمایا کرتے جس کا منتہا مقصد اللہ کی ذات بن جائے اس کو حوادث نہیں گھیر سکتے۔ فرمایا کرتے کہ میں نے ایک سفر میں شیخ کو دیکھا جن پر خیر کے آثار تھے، میں نے کہا مجھے نصیحت فرمائیے۔ فرمایا اپنی ہمت کو بلند رکھو، اس کی نگہداشت کرو، کیونکہ آدمی کی ہمت ہی تمام اعمال کا پیش خیمہ ہے۔ جس کی ہمت بلند ہوگی اس کے لیے آگے کے سب اعمال اور احوال آسان ہو جائیں گے۔ ہمت بلند رکھنا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو باز ہوتا ہے نا، جو شاہی باز ہوتا ہے، جو بادشاہ کے کندھے پہ بیٹھتا ہے، اور جو ایک عام باز ہوتا ہے، کیا فرق ہوتا ہے؟ ہمت کا فرق ہوتا ہے۔ اس کی ہمت، جو شاہی باز ہوتا ہے اس کی ہمت ایسی ہوتی ہے کہ یہ بلندیوں سے شکار لے کے آتا ہے، اور جو عام باز ہوتا ہے جس کو بادشاہ کی صحبت حاصل نہیں ہوتی وہ مردار کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہیں سے کسی کا مارا ہوا شکار کھاتا ہے۔ تو ہمت بڑی چیز ہے، تو بادشاہ کی صحبت سے حوصلے بلند ہوتے ہیں، تو مومن بڑے بلند حوصلے والے کا نام ہے، حوصلے اپنے بلند رکھے۔ خواجہ ممشاد کا وصال امام شاعرانی نے طبقات میں 297 ہجری میں ہونا لکھا ہے، اور مزار دنیوری میں ہے، اور اہل شجرات نے بھی اس کو قول کو اختیار کیا ہے۔ اچھا یہ سنو، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ انتقال کے وقت ایک بزرگ پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ جنت میں ملنے کی دعا کرنے لگے۔ ہوتا ہے نا، حضرت دعا کیجئے ہماری اب جنت میں بھی ملاقات ہو جائے، آپ کا تو انتقال کا وقت ہے، اللہ آپ کو جنت میں لے جائے گا، ہماری جنت میں ملاقات ہو۔ تو حضرت ممشاد نے ہنس کر فرمایا 30 سال سے جنت اپنی ساری زینتوں سمیت میرے سامنے آتی رہی، میں نے ایک مرتبہ بھی اس کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھا۔ میں تو جنت کے مالک کا مشتاق ہوں۔ آپ کے خلفاء میں خواجہ ابو محمد، خواجہ ابو احمد بغدادی اور خواجہ ابو اسحاق اور اسد احمد دنیوری بچائے جاتے ہیں، اور اس شجرے میں خواجہ ابو اسحاق ہی کا واسطہ ہے۔ تو یعنی کہ کہتے لگے کہ مجھے 30 سال کے مجاہدوں میں جنت دکھائی گئی بارہا، میں نے اس کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھا، کیونکہ مجھے جنت، مجاہدہ کہتے ہیں جب بندہ اسٹرگل کرتا ہے اللہ کے لیے، اپنے نفس کو مارتا ہے، تو میں نے ایک دفعہ بھی نگاہ بھر کے نہیں دیکھا، کیونکہ میں تو جنت بنانے والے کو دیکھتا ہوں۔ جب جنت اتنی حسین ہے تو اس کا بنانے والا کتنا حسین ہوگا، ٹھیک ہے نا، جنت اتنی دلکش ہے تو اسی لیے قرآن میں بھی سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے 3 طبقات بتائے ہیں، ایک اصحاب الیمین ہے، ایک اصحاب الشمال ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک مقربین ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مقربین کا مقام وہ ہے کہ وہ ان کو ہر لمحہ اللہ کی زیارت ہوگی، ٹھیک ہے، اور جو عام لوگ ہیں، جو عام جنتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی زیارت جو ہے صرف جمعے کو کرائیں گے، اور اس کی لذت ایسی ہوگی کہ وہ ساری باقی 6 دن کی لذتیں بھول جائیں گے، اور مقربین جو ہیں وہ سارا ہر ٹائم اللہ کی زیارت میں ہوں گے، تو یہ خاص مقام ہے۔
تو یہ تھا ہمارا دوسرا حصہ اور تاریخ مشائخ چشت کا. اب انشاءاللہ جو ہے ہماری جو تیسری مجلس ہوتی ہے اس میں ہم مجلس ذکر کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے سلسلے کے 5 مشہور اذکار ہیں اور وہ پانچوں الحمدللہ ہم نے ایک ایک دفعہ کر لیے ہیں. اور اب ہم پھر دوبارہ ذکر نفسی آج کریں گے. ذکر نفسی جو ہے کس طرح سے کرتے ہیں؟ اللہ کی کا ذکر ہے. یہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے کہ ناف سے 2 انگل نیچے لطیفہ نفس ہے. اور لطیفہ نفس وہ لطیفہ ہے جو انسان سے گناہ کرواتا ہے. اگر انسان اس پہ غالب آ جائے تو انسان کو اپنے نفس پہ قابو آ جاتا ہے, پھر وہ کنٹرول کر لیتا ہے, گناہ سے بچ جاتا ہے. تو ضرب لگائیں گے اللہ کی, اللہ, تو ناف سے 2 انگل نیچے اللہ, وہاں پہ ضرب لگے گی. اور ہو کی ضرب لگے گی لطیفہ قلب پر. اور لطیفہ قلب کیا ہے؟ بائیں پستان سے 2 انگل نیچے لطیفہ قلب ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا لطائف 6 ہوتے ہیں, 6 لطائف ہیں. لطیفہ قلب, لطیفہ روح, لطیفہ سر, لطیفہ نفس, لطیفہ خفی اور لطیفہ اخفا. تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. دعا فرما لیجئے کہ جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام اولیاء اللہ کو عموماً اور چشتیہ سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجیے اور ان کی روحانی توجہات ہمیں نصیب فرما دیجیے. اب ہم ذکر شروع کریں گے. اللہ 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 اللہ, اونچی آواز سے سب لوگ کریں گے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب دوسرا حصہ اسی طرح سے ذکر کریں گے. عموماً ہم 3 سیگمنٹ میں کرتے ہیں, تو دوسرے حصہ کے لیے پھر دوبارہ ذکر کریں گے اللہ کا. اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب پھر ایک دفعہ پھر کریں گے ذکر. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہ تصور کیجئے کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں داخل ہو گئی ہے اور دنیا کی گندی محبت ہمارے دلوں سے نکل گئی. اللہم طہر قلوبنا عن غیرک
ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرما، یا اللہ اپنی سچی محبت ہمیں عطا فرما، یا اللہ ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو ختم فرما، یا اللہ ہمارے دل میں اپنی سچی محبت عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کی شر سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے فتنوں سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا آسان فرما، یا اللہ ہماری صبح شام کی شب و روز یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے سنت کے مطابق گزارنے والا بنا، یا اللہ ہمارے گھروں میں یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو اپنی سچی محبت عطا فرما، یا اللہ اپنے دین کا ہمارے اپنے دین کے کام کے لیے یا اللہ ہمیں خاص بنا، یا اللہ ہمارے یا اللہ بستی والوں کے لیے یا اللہ اس مسجد کو یا اللہ مسجد یوسفین کو یا اللہ مرکز ہدایت بنا، بلکہ پورے دنیا کے لیے یا اللہ اس مسجد کو مرکز ہدایت بنا، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو متوجہ فرما، یا اللہ اس سعالت تقوی کی بنیاد پر یا اللہ اس مسجد کو قائم فرما، اور یا اللہ اس میں ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جس کی جو پریشانی ہے یا اللہ ان کو غیب سے ختم فرما، یا اللہ جس کی جو ضرورت ہے یا اللہ آپ خوب جانتے ہیں، یا اللہ اس کو غیب سے یا اللہ پورا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ جس کی اگر کوئی مرض ہے یا اللہ ظاہری بات نہیں اس کو یا اللہ صحت عطا فرما، یا اللہ جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی بے حساب بخشش فرما، یا اللہ ہمارے والدین میں سے کوئی ایک اگر دنیا سے چلا گیا ہے یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، بے حساب مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ اسی طرح دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، کشمیر میں، فلسطین میں، اسی طرح سے لبنان میں یا اللہ اس وقت بہت بڑا حملہ ہو گیا، تو یا اللہ اس میں جو لوگ کام آ گئے ان کی شہادتوں کو قبول فرما، اور جہاں جہاں مسلمان یا اللہ مغلوب ہیں یا اللہ ان کو غلبہ عطا فرما، عزت و وقار عطا فرما، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے حبیب کی امت کو یا اللہ دوبارہ سے یا اللہ عزت و مرتبہ عطا فرما، یا اللہ پستی کے گڑھوں سے یا اللہ ان کو نکال باہر فرما، یا اللہ عزت اور وقار کے یا اللہ کے درجات ان کو نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔ اب نہیں ایک منٹ ٹھہر جاؤ، اصل میں یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں نا، اب اگلے سیٹرڈے کو اب پھر دوبارہ وینسڈے کو ملاقات ہوگی، تو ہر روز اس کو 7 منٹ ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں حضرت مفتی صاحب کہ روزانہ 7 منٹ کی ترتیب بنا لیں کسی بھی نماز کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، کہ اس ذکر کو پورا فالو کریں، پھر اگلی وینسڈے کو جو نیا ذکر آپ کو بتائیں گے پھر وہ کریں، پھر پورا ہفتہ، تو آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں، مہینے 2-3 مہینے میں آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ کی محبت کا نور آپ کو دل میں محسوس ہوگا، ایسی اللہ تعالیٰ آپ کو چیزیں، ہاں بالکل بلند آواز سے اللہ زور سے، تو 7 منٹ اپنا چاہے ٹائمر آپ سیٹ کر لیں، تو 7 منٹ تو کتنا مشکل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔